دنیا میں دولت اکٹھی کر کے اپنی دولت کھانے کے لیے، اپنی دولت کو استعمال کرنے کے لیے کون باقی رہا؟ سب دولت مند گئے، دولت یہیں رہ گئی. اکٹھی تو کرتے رہے، کام آئے گی، چلے گئے، کام قیامت میں آئے گی. کیسے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جہنم میں گرم کیے جائیں گے سونا اور چاندی. جہنم گرم کر کے ان کے پسلیوں پر، پیٹھ پر لگایا جائے گا، چیخیں گے بری طرف، تو تمہارا ہی خزانہ جمع کیا ہوا، گھبراتے کیا ہو، تمہارا خزانہ جمع کیا ہوا ہے، یہ قیامت میں کام آئے گی یہ دولت. وہاں کاغذ نہیں ہوں گے، کیونکہ کاغذ اصل زر نہیں ہے. جب نوٹ شروع ہوئے ہیں تو اس وقت یہ بات ان کو واضح کرنی پڑی تھی نوٹ چھاپنے والوں کو کہ اصل زر تمہارا خزانے میں جمع ہے، سونا اور چاندی. اور یہ لکھا ہوتا تھا نوٹوں پر کہ حامل حاضہ کو عند طلب اتنا دیا جائے گا. جی جب نوٹ چھپے ہیں تو پہلے 10 روپے کا نوٹ چھپا تھا یا 5 کا چھپا تھا، سب سے پہلے 1 روپے کا نوٹ چھپا تھا، بس یہی چلا. پھر 5 کا ہو گیا، پھر 10 کا ہو گیا. لکھا ہوتا تھا کہ حامل حاضہ کو عند طلب 10 روپے نقد ادا کیے جائیں گے. تو روپیہ چاندی کا ہوتا تھا اس وقت. تو چاندی کے 10 کا نوٹ چاندی کے 10 روپے دلاتا ہے. تو اصل زر وہ ہے، قیامت میں وہی آئے گا، نوٹ نہیں آئیں گے. نوٹ جس قیمت کے تھے اسی قیمت کا سونا آ جائے گا، وہی داغا، اسی سے داغا جائے گا. تو یہ ہے کہ وہاں یہ مثل قول تشابہ، تو ایک جیسے ہو گئے ان کے دل. اور ہم نے آیتیں بیان کی ان لوگوں کے لیے یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. انا ارسل، یقیناً ہم نے، انا ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے کا تجھے، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق دے کر. ہر بات حقیقت ہے، افسانہ نہیں کوئی، اس میں بناوٹ کوئی نہیں ہے، ہر بات حقیقت ہے. بس بشیر و نذیر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، کہ بشیر خوشخبری دے گا جو ایمان لائیں گے، نذیر ڈرائے گا ان کو جو ایمان نہیں لاتے، انہیں ڈرائے گا تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں، ڈر کے ایمان لے آئیں. تو نذیر ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں، اور تخفیف بھی ڈرانا ہوتا ہے. اخافا، اس نے ڈرایا، اس کے معنی بھی ڈرانے کے ہوتے ہیں. لیکن خوف ہوتا ہے کسی وقت خوفناک چیز سے، وہ آ گئی دیکھنا، بچنا اس سے، یہ خوف ہوتا ہے. نذیر ہوتا ہے ایسی مصیبت سے بچانا جو ان قریب آنے والی ہے، سامنے نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ ابھی چاہو تو بچ سکتے ہو، یہ ڈرانا، اس کو نذیر کہتے ہیں. ہاں جی، ایک دم سر پہ آ گئی تو پھر کہے کہ سانپ 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 سانپ، یہ نذیر نہیں، یہ خوف ہے. اس کو کہتے ہیں خوف، ڈرایا. ہاں تو اس سے ڈرے گا آدمی، بچے گا، ایک دم چونکے گا. ہاں لیکن نذیر چونکنا نہیں ہے، ذرا سوچنا ہے. اسے ڈرائے گا ایک دم تو لوگ حیران ہو گئے، جلدی انتظام کرو، جلدی بچاؤ کا. اور ایسے وقت میں کہ جس بچاؤ کا وقت موجود ہے. تو اس کو کہا کرتے تھے النذیر العریان، ننگا ڈرانے والا، النذیر العریان. تو وہ کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جسے پتہ چلا کہ وہ دشمن جو ہے نا آ رہا ہے اور وہ 2 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، وہ پھر تیز بھاگتا تھا اور اپنا تہ بند اتار کے ننگا ہو جاتا تھا اور تہ بند اپنی لاٹھی پہ گھماتا تھا اور کہ واہ صباحا واہ صباحا، انا النذیر العریان، میں ننگا ہوں ڈرانے والا، یہ پکارتا تھا. لوگ اس سے فوراً گھبرا جاتے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. سب لوگ یا مسلح ہوتے مقابلے کے لیے، اور یا بستر بوریاں اٹھاؤ بھاگو، یا سے کمزور ہوتے تو بھاگو تاکہ وہ لوٹ لیں گے گھروں کو، ہمیں جانے سے بچاؤ. یہ ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ کا رسول نذیر ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، فوراً تم پر ٹوٹ پڑے گا، لیکن تمہاری نافرمانی کے نتیجے میں پکڑے گا تمہیں. اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. ہاں تو اس لیے آپ نے بھی یہی فرمایا تھا جب آپ نے پہلا وعد فرمایا ہے
تو اس میں حضرت خدیجہ کا دوپٹہ تھا، وہ لاٹھی پہ گھمایا آپ نے، اور یہ انن نذیر عریان، یہ تو یہ کھلا کھلا گویا میں ڈرا رہا ہوں. تو سب جمع ہو گئے تھے، وہ سمجھے شاید رومیوں کی فوج آ گئی، کیونکہ خطرہ تو رہتا کوئی بھی فوج باہر سے آ جائے، اور عموماً یمن چونکہ روم کے ماتحت تھا تو، اور حبشہ بھی قریب تھا، حبشہ بھی روم کے ماتحت تھا، تو رومیوں کا ڈر ہوتا تھا. رومیوں کی فوج آ گئی ہے، سب مکہ جمع ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر جرار پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تم پر حملہ کرنے پر آمادہ ہے تو میری بات جھوٹ ہوگی. سمجھے آج تک جھوٹ کا تجربہ تو ہوا ہی نہیں، ماں جربنا رہے کا کاذبا، جھوٹ کا تجربہ ہمیں آپ پر نہیں ہوا، سچ ہے آپ کی ہر بات. بتائیں کیا ہے؟ وقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو بس کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں ڈرانے والا ہوں بین ید عذاب علیم، اور دردناک عذاب کے آگے آگے آ رہا ہوں، پیچھے دردناک عذاب ہے میرے، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب علیم سے. چپ سارے، عذاب علیم تو سمجھ میں نہیں آیا، عذاب علیم کیا ہوگا؟ ابو لہب بولا تب اللہ کا الہذا جماعتنا، ارے برباد ہو، میں اتنی بات کری ہے، سب کو جمع کر دیا تو نے، مکے والوں کا عجیب بات ہے. حالانکہ بڑی محبت کرتا تھا ابو لہب، یک لخت اس کے دل میں نفرت آ گئی، یہ کیا کیا؟ اس پر آپ کو غم ہوا کہ چچا، اور چلو کوئی اور کہتا تو الگ بات تھی، چچا نہیں ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیا، آپ نے نہیں جواب دیا. آپ کی سیرت کا کمال یہ ہے کسی منافق کے بارے میں بھی مذمت کا جملہ آپ کی زبان پہ نہیں آیا، نہ کسی کافر کے بارے مذمت کا جملہ آپ کی زبان میں نہیں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اس میں شک نہیں کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی کوئی بات باطل نہیں ہوتی، کیونکہ زبان سے جو نکلے گا حق ہی نکلے گا. ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں، ما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ، جو بولتے وہی ہوتی ہے بس. لہذا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ کہ آپ کی ہر حرکت حق ہے، بیٹھنا اٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، چپ ہونا بھی حق ہے، بولنا بھی حق ہے. جو لفظ نکلے گا زبان مبارک سے حق ہے بس. ہاں جی، جب آپ چپ ہیں تو حق ہے بس. اس لیے آپ کی ہر ادا ہر لمحہ حق ہے، یعنی مجسم حق ہیں آپ. تو یہ ہے کہ وما ارسلناک الا بالحق، آپ نے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو بالحق مگر انا ارسل، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق کے ساتھ، اور بشیرا و نذیرا، یہ دو آپ کی صفات ہے. خوشخبری دینی ہے، ڈرانا ہے. خوشخبری ان کی جو ایمان لے آئے، ان کو خوشخبری، کیونکہ بچ گئے. اس لیے کہ چند روزہ زندگی کے بعد تباہی، یہ زندگی تو گزر جانی ہے، ایک تک دستی میں گزرے، خوشحالی میں گزرے، بیماری میں گزرے، تندرستی میں گزرے، غم میں گزرے، خوشی میں گزرے، یہ ٹھہرتی نہیں، اس میں گزرنا ہے، یہ ٹھہرتی نہیں ہے. ہر صورت اس زندگی کو گزرنا ہے. اور آگے زندگی تو وہ اس مغالطے پڑ جاتی ہے، آگے زندگی ہی نہیں. اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اگر آگے زندگی نہ ہوتی تو اللہ نے جانور بنائے ہیں، گدھا گھوڑا کتا، یہ سب جانور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے زندگی نہیں. نہ عقل دی ان کو، نہ شعور دیا. عقل و شعور نے نہیں دیا، کوئی سلیقہ نہیں دیا. رزق کی بہتات ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آگے زندگی نہیں ہے. یہاں جینا ہے، جینے بس کھا پی کے، اور کیا ہے بس.
لیکن آگے اگر زندگی ہے تو پھر پوچھ پڑتال ہے. اس لیے خوشخبری یہ ہے کہ آگے کی زندگی بچاؤ، کیونکہ یہ گزرنے والی وہ گزرنے والی نہیں ہے، وہ زندگی ٹھہر گئی بس. آگے موت ختم، موت اس زندگی میں ہے. آگے جہنمی ہے تو موت نہیں، جنتی تو موت نہیں. جنتی ہے تو مزے ہی مزے، جہنمی ہے تو مصیبت ہی مصیبت. اس لیے خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. اگلی زندگی میں اس زندگی کی پرواہ نہیں، یہ گزر جانی ہے، ختم ہونے والی ہے. خوشی میں گزرے، غمی میں گزرے، بیماری میں گزرے، صحت تندرستی میں گزرے، تنگ دستی میں گزرے، خوشحالی میں گزرے، گزرنا ہے اس کو. اس کی پرواہ نہیں، پرواہ اگلی زندگی کی. جس سے جو ایمان بنا لی زندگی بس اس نے بنا لی. جو نہیں ایمان لایا اس کو ڈراؤ. عذاب ہے سخت، ناقابل برداشت ہے. دنیا کی زندگی میں نہ بھول جاؤ، یوں کوئی نہیں رہنے دے گا وہاں. اگر ایمان نہ لائے تو یہاں سے رخصت ہوتے ہی اگلا لمحہ جہنم میں ہے، جہاں مرنا نہیں، موت نہیں. وہاں چیخ ہو گئے موت آ جائے، موت نہیں آتی وہاں. اور یدعو ثبورن، وہ پکارے گا موت کو. اسے کہا جائے گا لا تدعو ثبورن واحدن، ایک موت نہ پکار، آج 20 موتیں پکار، کچھ نہیں بنتا، موت نہیں آنی. یہ ڈرانا ہے. اس زندگی میں خوشخبری ہے، اگلی زندگی سے ڈرانا ہے. اس لیے 2 صفت نبی کی ہوتی ہے، بشیر، اور ہر نبی کی 2 صفات ہوتی ہے، بشیر اور نذیر. وہ خوشخبری دیتا ہے، ادھر ڈراتا بھی ہے. تو یہی جب 2 صفتیں مکے والوں کے سامنے آئی تو مکے والے ناراض ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلے انہیں بتایا، ڈرایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ لشکر پہاڑ کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو یہ میری بات سچ ہو گئی یا جھوٹ؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، آپ کا جھوٹ کا تجربہ تو کبھی نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، یقین مانیں گے بتا. تو فرمایا کہ انی نذیر بین یدی عذاب علیم، میں ڈرانے والا ہوں عذاب علیم کے آگے آگے آ رہا ہوں، بچو عذاب علیم سے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو بچ جاؤ گے. یہ خوشخبری ہے. سب کے منہ لٹک گئے، لو خوشخبریاں سنانے آیا، یہ تو عذاب سے ڈرانے آیا ہے. سب کے منہ لٹک گئے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اب خوشخبری سن کے اگر نہیں مانا، انہوں نے کسی نے نہیں مانا، خوشخبری تو سنی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کو ایک مان، اس کی بات کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو. نہیں مانا تو قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا جبکہ ساری دنیا کے لیے آپ ہی تھے، اتنے کافر کیوں ہو گئے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. بس آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام پہنچا دیا، بس یہ پوچھا جائے گا. باقی لا تسألو، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں کہ آپ کے ہوتے اتنے کیوں آ گئے جہنم میں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں جی، کیونکہ آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں، ہدایت پہنچانا ہے. کہ ہدایت کی بات آپ پہنچا دے، دینا اللہ کے اختیار میں. ہدایت دے یا نہ دے، یہ وہی مالک ہے جس کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ جو چاہے کرے، اس پر لا یسأل عما یفعل، اللہ سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا جو کرتا ہے وہ، اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق ہے، اس کی خود بنائی ہے، ٹھیک ہے. مخلوق نے رب کو نہیں مانا تو رب وہ خود مالک ہے، وہ سزا دے رہا ہے. آپ سے نہیں یہ پوچھا جائے گا، آپ اپنا فرض ادا کریں خوشخبری دینے کا اور ڈرانے کا، یہ فرض ہے آپ کے ذمہ. لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ اتنے کیوں آ گئے جہنم میں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ کے یہود و نصارہ، آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ان کو سجدے کر لو جیسے ہمارے حکمران کیے ہوئے ہیں،
امریکہ کو سجدے کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو چاہو کر لو، وہ راضی نہیں ہوں گے. تو ہوئے راضی. یہ ہے کہ بھئی ان کا وزیر دفاع، انہوں نے اپنے حملے کی قبائلیوں پر اتنے مار دیے حملے. وزیر دفاع آیا، یہ تھا کہ کام کرو گے ہمارا تو اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا وزیر دفاع وزیر خارجہ سے، پھر ہم مدد دیں گے. تو وزیر دفاع آ گیا، اس کے سامنے رپورٹ آئی جی ہم نے اتنے مار دیے اتنا حملہ کیا، یہ دیکھو. بڑا خوش ہوا. کہنے لگے ہماری توقعات سے بڑھ کر کام کیا تم نے. اتنی توقع نہیں تھی کہ تم اتنا اپنے ہی بھائیوں کو اتنے ہماری خاطر مار دو گے. یہ امید نہیں، تم ہماری امید سے بڑھ کر کام کیا. یا مدد نہیں، ابھی 12 تک سرٹیفکیٹ وہ ابھی نہیں مل سکتا، ابھی اور کرو. ابھی سرٹیفکیٹ نہیں ہم تمہیں دے سکتے، ابھی اور کرو. لیکن جو کیا وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر ہے. پوج لو، ہاں جی لے لو اجر. اندازہ کرے کہاں وہ ذات کریم کہ اگر گیا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. 2 کلمے زبان پہ ہلکے ہیں اور اللہ کو پیارے، حبیبتان اللہ کو بڑے پیارے 2 کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے میزان میں بھاری. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. جب یہ کہ بندے کو خوشخبری مل گئی ہے، رب تو ہوا نا. یہ رب بنایا تم نے کمینے قسم کا جو اپنے سارے ملک کو برباد کرنے کے بعد کہتا کہ ابھی کچھ نہیں کیا میرے لیے تم نے، اور کرو. رب بناؤ وہ جو خوش ہونے کے لیے منتظر، خوش ہونے کے لیے کہ میرا بندہ کب میری طرف رجوع کرتا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سب اکٹھے ہو کے توبہ کرو ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بس اس کی توبہ کرو، فوراً قبول کرتا ہے. اس لیے یہود و نصارہ کو راضی کرنا چاہے وہ نہیں راضی ہوں گے. جو رازق ہے تمہارا، جس کی ملکیت ہے ساری دنیا، راضی اس کو کرو. یہود و نصارہ کے راضی کرنے سے وہ راضی نہیں ہوں گے. لن ترضى عنك اليهود، نہیں راضی ہوں گے آپ سے. ولن نصارہ، نہ نصارہ عیسائی یہودی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی ملت کے تابع نہ ہو جائیں، ان کے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ. اوباما بنا ہے جس کا نام ہے بارک حسین ابو امامہ. یہ اوباما جو ہے نا، یہ ابو امامہ کا تلفظ ہے انگریزی. اوباما ہے نام، یہ ہے بارک حسین ابو امامہ. اب ابو امامہ بارک حسین وہ کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا کہ باپ مسلمان تھا اور خود عیسائی ہو گیا. باپ کا نام رکھا ہوا ہے کہ بارک حسین ابو امامہ ہے. تو ہو گیا راضی. وہ راضی تب ہوئے جب عیسائی بنا. اب انہوں نے صدر بنا رکھا ہے. جب عیسائی بن گیا تو انہوں نے اپنا صدر بنا لیا. تو یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے دین پہ نہیں آ جائیں گے، اپنا دین چھوڑ کے، اپنے دین سے بیزار ہو کر، اب وہ مکے پر مدینے پر بھی حملے کے جو ہے نا ارادے رکھتا ہے. اور کیونکہ بے وقوف احمق ہے، یہ پتہ نہیں کہ وہاں لشکر، یہ فوجیں نہیں جاتی، وہاں چڑیاں ہی کافی ہیں. اللہ کی چڑیاں ہی کافی ہیں دوسرے ابراہ سے. اس لیے یہ ہے کہ وہ قدرت مالک والا، زمین و آسمان کا مالک یہود کو راضی کرنا چاہتا ہے. لا ترضى عنك اليهود والنصارى، یہود اور عیسائی یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم، حتیٰ کہ ان کے تم دین کے تابع ہو جاؤ. اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوں گے. قل، آپ کہیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. کسی کی خواہشات ہدایت نہیں بنتی کہ کوئی اچھی اچھی باتیں اپنی عقل سے کر دے، بڑی دانائی کی باتیں کرے، بڑی پتے کی باتیں کہے. ہدایت نہیں بنتی وہ باتیں.
ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے بس. کیونکہ اب حضرت حذیفہ کو رازدار نبی کہلاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص باتیں حذیفہ کو بتایا کرتے تھے. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ بہت سے مسائل پوچھتے تھے خیر کے بارے میں، یا رسول اللہ خیر کب تک رہے. میں پوچھتا شر کے بارے میں کہ شر کب آئے گا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شر میں پکڑے جائیں، پھنس جائیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم شر میں تھے، اللہ خیر لے آیا آپ کی صورت میں، اس خیر کے بعد بھی شر ہے. آپ نے فہم کہ ہاں شر ہے تو من نجات. تو نجات کی صورت کیا ہوگی؟ السیف، تلوار نجات کی صورت. ہاں تو یہ فتنہ آیا شر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں. آپ کی وفات کے فوراً بعد عرب مرتد ہو گئے، عرب مرتد ہو گئے ایک دم. اور ایک طرف یمن میں مسلمت القذاب اٹھا نبوت کا دعویٰ لے کر، ایک ذوالعقید تھا وہ بحرین میں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھا. سجاد تغلبیہ تھی وہ بھی نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑی ہو گئی. طلحہ اسدی تھا وہ بھی نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو گیا اور نبیوں کی لائن لگ گئی. ادھر بنو تمیم کے سردار بڑے اکڑ فو تھے نجد کے علاقے میں، یہ زکات دینے کا انکار کر دیا. دولت مند تھے، بڑے کھاتے پیتے تھے، زکات نہیں ہم دیتے. اور ادھر ایک یہ نظریہ پیش ہو گیا، منافقین تو اپنا کام کر رہے تھے کہ اگر نبی ہوتا